رحم مادر میں منی کے اس قطرے کو، اس حقیر پانی کو رحم مادر میں پہنچایا گیا۔ میاں بیوی کے ملن سے رحم مادر کے اندر وہ پانی پہنچا۔ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تم مردے تھے، فاحیاکم، پھر ہم نے اس کے اندر زندگی ڈال دی، پھر ہم نے اس کے اندر ثم نطفۃ علقۃ فخلق فسوی، ہم نے اس منی کے اس قطرے کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا، اور پھر اس خون کے جمے ہوئے خون کو گوشت کی شکل دے دی، اور گوشت کی شکل کے اندر ہم نے ہڈیاں پہنائی، اور ہڈیوں کو ہم نے انسان کی شکل کے اندر تیار کر دیا۔ اے انسانو، تم اس بات کا انکار اللہ کا کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ ثم احیاکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا۔ انسان پہلے مردہ تھا پھر زندہ ہوا۔ ہاں، ایک انسان رحم مادر سے پہلے کیا تھا؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ رحم مادر میں بھی تھا، اس کو بھی کچھ یاد نہیں ہے۔ کسی کو اپنے ماں کے پیٹ کے بارے میں پتا ہے کس پوزیشن میں تھا؟ ثم احیاکم، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، انسانی شکل میں دے دیا۔ ہاں، ماں کے پیٹ کے اندر تم حرکت کرنے لگے، ثم، اور پھر تم کو باہر نکالا گیا، تم ماں کے پیٹ سے باہر نکلے، ثم یحییکم، ہاں، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر ہم نے تم کو زندگی دی، اور زندگی کے بعد پھر ہم نے تم کو موت دے دی۔ پہلے تم مردہ تھے، پھر ہم نے تم کو زندگی دی، اور پھر رحم مادر سے تم جب دنیا کے اندر آئے، پھر تم نے دنیا کے اندر زندگی کاٹ لی، اور زندگی کاٹنے کے بعد پھر ہم نے تم کو مار دیا، پھر ہم نے تم کو زندگی تیری ختم کر دی۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم تمہیں زندہ کریں گے، اور پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا پڑے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو تمہیں بتا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور جنم ہوگا، ایک اور تمہیں ایک بار اٹھایا جائے گا۔ یہ مت سوچو یہ زندگی ایک بار ملی ہے، جو چاہو سو کر لو۔ اب آگے آئیے اور اس حدیث کو ذرا دیکھیے اور سنیے۔ امام کائنات فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر انسان کو جس حال میں مرے گا انسان، اسی حال میں کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سن رہے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام کائنات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا، جس حال میں وہ مرے گا اسی حال میں اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایک آدمی شراب پیتے پیتے مر گیا، تو کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو شراب پیتے پیتے اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مر گیا، تو کل قیامت کے دن قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ صدقات دیتے ہوئے مر گیا، اس کی موت ہو گئی، کل قیامت کے دن اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی زنا کرتے کرتے، لڑکی آپس میں لڑکا لڑکی مل رہا تھا اور اسی درمیان اس کی موت آ گئی، تو کل قیامت کے دن اسی حال میں زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، یعنی لڑکی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن تمہیں آگاہ کرتا ہے، وارننگ کرتا ہے، حق تقاتہ، اے لوگوں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے تم اللہ سے ڈرا کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرو تو مسلمان بن کر کے مرو۔ مرنا ہے، مرنا تو ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، تمہیں مرنا ہے تو مسلمان بن کر کے مرو، تاکہ تم کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ تو مسلمان بن کر کے اٹھائے جاؤ، ایمان کی حالت میں اٹھائے جاؤ، اور جس حال میں بندہ مرے گا اسی حال میں جب اٹھایا جائے گا تو کل قیامت کے دن اس کا فیصلہ اسی کے حساب سے ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی فرمایا ہے، جب کوئی آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو مرنے کی
پوزیشن میں ہوتا ہے تو اے لوگوں مرنے والے کے پاس تم پہنچو اور اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. مرنے والے کے پاس پہنچو اور اگر تم وہاں پہ چلے جاؤ تمہارا بھائی ہے, تمہارا چچا ہے, تمہاری ماں ہے, تمہارا رشتہ دار ہے اور تم وہاں پہنچ چکے ہو تو تم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. شاید کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر لو اور اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس کی موت ہو گئی تو کل قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم اس کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی مرنے کے پوزیشن میں اس کو زبردستی ہے پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ, ایسا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد لا الہ الا اللہ آپ اپنی زبان سے بولیے. کوئی آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہو تو آدمی وہاں پہ پہنچے اور لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے بولے, وہ ذرا زور سے بولے تاکہ مرنے والا کان میں سنے. شاید کہ تم جو بول رہے ہو اور مرنے والا بھی سن لے اور تمہاری آواز کو وہ کیچ کر لے اور پھر وہ اپنی زبان سے دہرانے لگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور اسی حال میں اس کی اگر موت ہو گئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اب ابھی رمضان گزرا ہے, رمضان میں مسلمان کتنے پوتر تھے یہ تو معلوم ہی ہے. موبائل کے اندر بالکل کلین سب کچھ ختم, کوئی گانا بھوجپوری گانا کچھ بھی نہیں, کوئی فلم نہیں, کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں. مولانا لوگوں کی تقریریں ہیں, آیتیں ہیں اور اسلامک پوسٹ ہو رہا ہے. فجر بعد میرے پاس خود بہت سے لوگ میسج کر رہے تھے, فجر بعد مولانا نماز ہم نے پڑھ لی, جماعت کے ساتھ پڑھی, ہم نے افطار کیا, ہم نے روزہ رکھا, تراویح کی نماز ہم نے پڑھا, ایک بھی نماز ہم سے نہیں چھوٹی. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور اسی پوزیشن میں اگر وہ اٹھا لیا جاتا تو رسول کی حدیث کے مطابق اس کو اسی حال میں زندہ کیا جاتا. رمضان میں تو وہ زندہ رہا, رمضان کے بعد بھی وہ زندہ رہا, لیکن جیسے رمضان ختم ہوا اور عید کا چاند نظر آیا ویسے ہی اس نے مسجد کو بھی خیر آباد کہہ دیا, اس نے ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا. اب پھر 1 سال کے بعد 11 مہینے کے بعد اب تمہارا درشن کریں گے. اب ہمیں مسجدوں سے کوئی مطلب نہیں ہے, جمعہ کی حاضری دے لیں گے. ہم نے تو بہت عبادت کر لی ہے, اب ہمارے لیے جنت تو کنفرم ہے. عبادتیں ہم نے رمضان میں بہت کر لیا, روزہ رکھ لیا, تراویح کی نماز پڑھ لی, قرآن سن لیا, قرآن کی تلاوت ہم نے سن لیا, ہم نے موبائل میں تقریریں بہت زیادہ سن لی, ہم نے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات بھی, ہم نے زکوٰۃ بھی دے لیا. اب ہمیں رمضان کے بعد عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نماز کے وقت آدمی مسجدوں میں بھی نہیں پہنچ رہا ہے. مؤذن کی آواز سننے والا ابھی 1 ہفتہ پہلے مسجدوں کو آباد کرنے والا تھا, لیکن آج اسی ہاشم پور کے اندر اگر مسجدوں کے اندر اذان ہوتی ہے تو ہماری مسجدیں جیسے کل ویران تھی آج بھی ہماری مسجدیں ویران ہے, آج بھی ہماری مسجدیں ویران ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا سلف صالحین کی زندگی دیکھو, اللہ کی قسم سلف صالحین رمضان گزار لینے کے بعد وہ سویا نہیں کرتے تھے, رمضان گزار لینے کے بعد اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھتے تھے, رمضان گزار لینے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا براجمان نہیں سمجھتے تھے اور بہت بڑا اپنے آپ کو اللہ والے نہیں سمجھتے تھے, بلکہ رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینہ تک 6 منتھ تک 6 مہینہ تک وہ اللہ کے دربار میں دعا مانگتے تھے. اے اللہ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادتیں کی ہے, اے اللہ جو رمضان کے مہینے میں جو ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے, اے اللہ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے روزہ رکھا ہے, اے اللہ جو ہم نے دعائیں کی ہے, اے اللہ تیرے راہ میں جو ہم نے خرچ کیا ہے, 1 دن نہیں 2 دن نہیں, 1 ہفتہ نہیں 2 ہفتہ نہیں, 1 مہینہ نہیں 2 مہینہ نہیں,
بلکہ 6 مہینہ تک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری عبادت کو اللہ قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ ہماری طرح عید کا چاند دیکھ لینے کے بعد مسجدوں کو آپ چھوڑ نہیں دیتے تھے، وہ ہماری طرح موبائل کے اندر پھر سے گانے اور فلموں کو لوڈ کر کے پھر سے سننا شروع نہیں کر دیتے تھے۔ ہماری طرح میرے بھائیوں رمضان گزر جانے کے بعد شیطان کے بھائی اور بہن اور شیطان کی نانی اور شیطان کا نانا نہیں بن جاتے تھے، بلکہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی اللہ کی عبادت جاری رکھتے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا مرو تو اسلام کی حال میں مرو، مرو تو مسلمان بن کر کے مرو، کیونکہ ایک دوسرا جنم ہوگا، ایک دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے بندوں کو لایا جائے گا۔ اور انسان جب مرے گا، انسان کی جب مرتی ہوگی، جب مرے گا تو یہ مسلمان بن کر کے مرنا چاہیے۔ اس کی فکر یہی تھی کہ اے اللہ ہم جب بھی مرے مسلمان بن کر کے مرے، کافر بن کے نہ مرے۔ اے مسلمانوں، ہاشم پور کے لوگوں یہ بتاؤ اگر ابھی سے وقت تمہاری موت ہو جائے، میرے بھائیوں آج مر جاؤ، کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ ذرا خود کے اوپر گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھو، کتنے لوگوں نے آج مغرب کی نماز پڑھی ہے، ظہر اور عصر کی نماز پڑھی ہے؟ اگر اسی حال میں وہ مر گیا تو میرے بھائیوں کس حال میں اٹھائے جاؤ گے؟ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو، خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ حق تقاتہ کا مطلب کیا معلوم ہے؟ اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اس کا مطلب کیا معلوم ہے؟ ایُطاع فلا یعصیٰ، اللہ کی اطاعت کی جائے صرف رمضان میں نہیں، اللہ کی اطاعت کی جائے زندگی بھر، رمضان اور رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں اللہ کی اطاعت کی جائے، فلا یعصیٰ، اس اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ایُطاع فلا یعصیٰ، حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، فلا یعصیٰ، اس اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اس کے آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَيَشْكُرْ وَيُشْكُرْ، اور اس کے آگے لکھتے ہیں وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اور اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، فَلَا يُكْفَرْ، اس اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی نہ شکری نہ کی جائے۔ اور آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود لکھتے ہیں وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اس اللہ کو یاد رکھا جائے، اس اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ صرف رمضان میں نہیں میرے بھائیوں، اس کو زندگی بھر اللہ کو یاد رکھا جائے۔ تم کسی بھی حال میں رہو اللہ کو بھولنے کی کوشش مت کرو، تم جنگل میں ہو پھر بھی اللہ کو یاد رکھو، تم گھر کے اندر ہو پھر بھی اللہ کو یاد رکھو، تم بازار میں ہو پھر بھی اللہ کو یاد رکھو۔ یعنی یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ کو اگر بھلا دیا تو کل قیامت کے دن تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا، کل قیامت کے دن تمہیں بھی بھلایا دیا جائے گا۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود لکھتے ہیں وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو یاد رکھا جائے اور اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ اب دیکھ رہے ہیں، اب ذرا آگے دیکھیے، اس آیت کے بعد دیکھیے، جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، کر لو انجوائے۔ کیا مولویوں کی تقریر میں لگے ہوئے ہو؟ ہاں، جلسہ سننے کے لیے بھی آ رہے ہیں تو جلسہ کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی رمضان گزار رہا ہے، جو بتایا کہ حالت روزہ میں حلال چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے، یہی تقویٰ ہے۔ حرام چیز چھوڑیے، حالت روزہ میں حلال چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے روزہ رکھا اور حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، پانی حلال لیکن نہیں پیا، کھانا حلال لیکن نہیں کھایا، بیوی حلال، بند کمرہ ہے، سندر بیوی ہے، خوبصورت بیوی ہے، لیکن آپ نے اپنے بیوی سے ملاقات نہیں کی، آپ کے لیے جو چیزیں حلال ہیں آپ نے رمضان میں حالت روزہ میں استعمال نہیں کیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے روزہ نام ہی ہے کھانے پینے جمع اور ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام ہے، اس کا نام ہے، اسی کا نام ہے روزہ۔ افطار سورج نکلنے سے پہلے آپ سحری کر لو اور سورج
डूबने के बाद आप इफ्तार कर लो, यानी इस दौरान में तुम हलाल चीज़ों को भी छोड़ दो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। और इससे तकवा आएगा। जब तुम हलाल चीज़ों को अल्लाह के लिए छोड़ सकते हो तो फिर अल्लाह कह रहा मेरे बंदो, फिर गैर महीने में, रमज़ान के अलावा दूसरे महीने में अभी तुमने एक हफ्ता पहले ये सारी चीज़ें तुमने की है, हराम तो तुम करते ही नहीं थे बल्कि हलाल को भी तुम नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, दिन में नहीं कर रहे थे क्योंकि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा। जैसे रमज़ान गुजरा वैसे हलाल तो छोड़ो, तुमने हराम की हदूद को भी तुमने क्रॉस कर गया। उसी रात तुमने अपनी गर्लफ्रेंडों को तुमने ईद मुबारक तुमने भेजना शुरू कर दिया। लड़कियों के पास भी शैतानों ने हमला किया और लड़कियों ने दिल बना करके बाकायदा अपने बॉयफ्रेंड को ईदी मुबारक देना शुरू कर दिया। और बाज़ लड़कियों ने इतनी ईदें ले ली, हमें ईदी कब मिलेगी, ईदी कब मिलेगी, ईद में मुलाकात कब करोगे। और ईद में मुलाकात होने के बाद लड़कियों ने ईदी इस तरीके से पेश की, मेरे भाइयों शैतान भी शर्मा जाए, पार्कों में जाकर के मुलाकात कर लिया और अपने बॉयफ्रेंड से कहती लो ये सबसे बड़ी ईदी मेरे तरफ से है। और लोगों गौर करो, रमज़ान अभी गुजरा नहीं है और इंसान हराम के हुदूद को भी क्रॉस कर रहा है, ज़िनाकारी के अड्डों में पहुंच रहा है, ज़िनाकारी कर रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, नमाज के वक्त नमाज नहीं है। ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, अगर वो मर गया उसी पोजीशन में तो दोबारा अगर जिंदा किया जाएगा तो उसी हाल में जिंदा किया जाएगा। अब आगे देखिए, तथस्थो शंबलगरा में सौते से उजाते विवज्जिता मंगलाचारा बहुल पापिता विवज्जिता। हाँ, दोबारा इंसान को जिंदा किया जाएगा तो मंगलाचार, अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर जो आए मंगलाचार नेकियों के गुरु बनकर के आए और आपने नेकियों का पाठ पढ़ाया, नेकियों का दर्स दिया। ऐ लोगों अच्छा करो अच्छा पाओगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा तुम्हें फल मिलेगा। मरने के बाद तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला दाहिने हाथ में नामा अमाल देगा। जो अच्छा करेगा उसको दाहिने हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा और जो बुरा करेगा उसको बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। अच्छा करने वाले को दाहिने हाथ में नामा अमाल मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि वो जन्नती है, वो कामयाब हो गया, वो अल्लाह के यहाँ पास हो गया, उसको जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। जो अच्छा करेगा उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा और जो बुरा करेगा तो अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। अब जरा उस आयत को देखिए, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। कुरान कहता है ये काफिर, ये मुजरिमीन, ये गुनहगार, ये नाफरमान कई बार आरज़ुएं करेंगे काश के वो दुनिया के अंदर मुसलमान होते। कई बार आरज़ू करेंगे मरने के बाद, कई बार आरज़ू करेंगे काश के वो मुसलमान होते तो उसको बाएं हाथ में नामा अमाल न मिलता, काश के वो मुसलमान होते तो उसको जहन्नम के अंदर डाला न जाता, काश के वो मुसलमान होते तो उसको अज़ाब अलीम का मज़ा न चखना पड़ता। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। आकाश काश ये कुफ़ार, ये मुजरिमीन, ये गुनहगार कई मर्तबा आरज़ू करेंगे, तमन्ना करेंगे काश के हम दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए होते तो आज हमको जन्नत मिल जाती, आज हमको जहन्नम से छुटकारा मिल जाता। सुन रहे हैं? एक इंसान, ये कटिहार आप स्टेशन जा रहे हो और अभी 3 बजने वाला है, 4 बजे आपकी ट्रेन हो और आप 4:05 में पहुंचेंगे, आपकी राजधानी 4 बजे हो और आप 4:10 में, 5 मिनट में, 3 मिनट में पहुंचेंगे, आपको ट्रेन नहीं मिलेगी। आपका टिकट कन्फर्म है, इस गर्मी में एसी का टिकट नहीं मिला, अरे ट्रेन नहीं मिली तो क्या करेंगे आप? अफसोस तो करेंगे। आप कहेंगे काश कि मैं 4 बजे से पहले पहुंच जाता तो मुझे मेरी ट्रेन मिल जाती, मुझे मेरी गाड़ी मिल जाती, मुझे मेरा कन्फर्म टिकट था, मैं अपने सीट के ऊपर आराम करते हुए दिल्ली चला जाता। मुझे ट्रेन नहीं मिली, मुझे अर्जेंट जाना था, नहीं मिले, क्या करूं? सोचेगा, सर को पकड़ेगा,
اور پھر دوسرے ٹرین کو پکڑے گا اور ٹی ٹی کچھ لے دے کر کے پھر معاملہ اپنا حل کر لے گا، یا اگر زیادہ پیسے والا ہو تو یہاں سے پھر باغ ڈوگرا جائے گا اور باغ ڈوگرا میں ایئرپورٹ پہنچ کر کے فلائٹ کا ٹکٹ کٹائے گا اور بائی پلین پھر وہ دلی پہنچ جائے گا۔ یعنی ایک راستہ نکل گیا تو دوسرا راستہ یعنی اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کو ایک چانس دنیا میں مل رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دنیا میں نہیں مل سکتی ہے، دوبارہ زندہ دنیا کے اندر نہیں کیا جائے گا کہ چلو ایک زندگی ملی تم نے برا کر لیا، ایک زندگی اور تمہیں دے دیتے ہیں، اب تو کرم کر لو، اب تو اچھا کام کر لو۔ ایسا نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، یعنی دنیا کے اندر دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک زندگی تو اور ہے، لیکن وہ حساب و کتاب کے بعد یا تو جنت کی زندگی ہے یا تو جہنم کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے اتنا لکھا ہے کہ جب آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو ایک دیندار، ایک اچھا مسلمان اگر ہوتا ہے، نیک پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے، خوبصورت فرشتوں کو بھیجتا ہے، جنت کا کپڑا دے کر کے بھیجتا ہے، اور جب یہ فرشتے اس کے بعد پہنچتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں، اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے بڑا اچھا عمل کیا، تم نے دنیا کے اندر بہت اچھا کرم کیا ہے، اب تمہاری موت آ رہی ہے، تمہاری روح کو قبض کیا جائے گا اور تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مرنے کے بعد تمہیں اچھی زندگی ملنے والی ہے، اس کو بشارت دی جاتی ہے، اس کو شبھ سماچار سنایا جاتا ہے، اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ ایک آدمی جب مرنے کے قریب پہنچتا ہے نا، قرآن کریم کی آیت کو ذرا دیکھیے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ذرا قرآن کی اس آیت کو دیکھو، جو مسلمان ہی مسلمان رہا، استقامت کے اوپر جمع رہا، زناکاری کے کئی راستے اس کو ملے لیکن زناکاری نہیں کی، شراب پینے کے بہت اڈوں میں اس کو لے جایا گیا لیکن شراب پہ اس نے ہاتھ نہیں لگایا، کئی موقع ملے کہ حرام سے تم مالدار بن سکتے ہو، حرام پیسے کما سکتے ہو، لیکن حرام راستوں کو اس نے اپنایا نہیں۔ اللہ کے اوپر اس کو یقین تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اس کو یقین تھا، حساب و کتاب دینے کا اس کو یقین تھا، اس وجہ سے اس کو وہ جمع رہا، استقامت کے اوپر جمع رہا اور اس نے غلط کام نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور موت کے وقت فرشتے جب پہنچتے ہیں اسی کا ذکر ہے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ایسے وقت میں فرشتے ایسے بندوں اور ایسے بندیوں کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، شبھ سماچار سناتے ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ چیزیں تمہیں ملیں گی، تم نے اللہ کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑا ہے، تمہیں جنت ملے گی، گھبراؤ نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ روح کو بڑے آسان سے نکال لیا جاتا ہے، جیسے پانی سے، جیسے مشکی جیسے پانی جیسے نکلتا ہے ویسے انسان کے باڈی سے، انسان کے شریر سے روح نکل جاتی ہے بہت آسان سے۔ لیکن اسی کا برعکس اگر کافر ہے، مجرم ہے، زناکار ہے، شرابی ہے، گھمنڈی ہے، تکبر کرنے والا ہے اور اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھنے والا ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس اتنا ڈینجر فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، اتنے خطرناک شکل والے، اتنے خطرناک، دیکھ کر کے تو ہوا نکل جاتی ہے، اتنا خطرناک، دیکھ کر کے حالت بگڑ جاتی ہے، نظریں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہاں، اور ڈینجر شکل میں اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کے پاس
جو جس کپڑے میں روح نکال کر کے لے جائیں گے وہ کپڑا بھی سب سے زیادہ بدبودار، سب سے زیادہ گھٹیا، سب سے زیادہ بدبودار اس کے پاس وہ کپڑے لایا جاتا ہے، اور فرشتے ایسے وقت میں مجرمین سے، گنہگار سے، زنا کرنے والوں سے، شراب پینے والوں سے، غلط کام کرنے والوں سے فرشتہ کہتا ہے الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں عذاب الہون، تمہیں تکلیف دینے والا، ذلت دینے والا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ۔ آئے میرے بھائیو ذرا قرآن کی آیت کو دیکھو، اللہ کہتا ہے کاش کہ تم اس کو دیکھتے، مجرمین کو دیکھتے، گنہگار کو دیکھتے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب انسان موت کی پوزیشن میں ہوتا ہے، جب انسان موت کے وقت میں ہوتا ہے، فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتہ کہتا ہے اپنے ہاتھ سے، باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، اس کے جسم سے، اس کے نفس، اس کے جسم سے روح نکالا جاتا، نکل، پھر روح ادھر بھاگتی، پھر ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، زبردست اس کو نکالا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ منظر اتنا خطرناک ہوتا کہ بعض لوگوں کی لیٹرنگ تک ہو جاتی ہے، لیٹرین، باتھ روم، آنکھیں چوبیا جاتی ہے اور انسان کا بلڈ نکل جاتا ہے، اتنا ڈینجر طریقے سے بہت سے آپ لوگ دیکھے ہوں گے ایسے لوگوں کی موت ہوتی ہے، انسان بہت ڈینجر پوزیشن میں ہوتا ہے۔